میں خوش ہوں یہ سارا ساؤتھ کشمیر بنے, یہ سارا بنگال کشمیر بنے, یہ نارتھ ایسٹ کشمیر بنے, اور ان کو پتا چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیسے زیادتیاں کی گئی. اور یہ ڈسپروپورشن ہے, یہ ڈسپروپورشن ہے. بات کرنے دو. ایسے بات نہیں ہو سکتی. کچھ بھی کرے 370 کے حق میں ہو یا 370 کے خلاف ہو, 6 کے 6, مگر پروپورشن اس حد تک خراب ہے اس پارلیمنٹ میں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو پی من بنا لے, بہار من بنا لے, راجستھان گجرات من بنا لے, یہ ہم پہ چیزیں تھوپ سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم لاچار ہیں. اور جو 2019 میں ہم نے دیکھا, اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ پروپورشن اور زیادہ خراب ہوگا, اور اس کا عطاب جو ہے, اس کی لاٹھی جو ہے, وہ ساؤتھ پہ بھی برسے گی, بنگال پہ بھی برسے گی, نارتھ ایسٹ پہ بھی برسے گی. تو وومنز ریزرویشن کے خلاف نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی انڈیویجول ہے, ہم سبھی اس کے ساتھ ہیں. ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ جیری مینڈرنگ کی گئی, آبادی کے تناسب کو اس طرح سے خراب کیا گیا تاکہ ایک پرٹیکولر پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچے. جموں ریجن میں ہم نے اس کی مثال دیکھی. مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو بیلنس تھا اس کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک خراب کیا گیا. ان کانسٹیٹوئنسیز میں جیری مینڈرنگ کے ذریعے ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ, جس سے تناسب خراب ہوا. کمیونل لائنز پہ جو ہے اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کو ڈیلیمٹ کیا گیا. اس بل کے ذریعے پہلا اعتراض یہی ہے کہ ہمارا خدشہ ہے پورے ملک میں جیری مینڈرنگ کی جائے گی. مائنورٹیز کو اس طرح سے ان کا بیلنس کانسٹیٹوئنسیز سے اس طرح سے خراب کیا جائے گا کہ مائنورٹیز کے پاس پولیٹیکل پاور نہ رہے, الیکٹورل پاور نہ رہے, ان کے ون ووٹ کا وہی ویلیو نہ رہے جو دوسری کمیونٹی سے آنے والے لوگوں کا ویلیو. اور اس کی مثالیں ہم نے پچھلی ڈیلیمیٹیشنز میں دیکھی ہے, جموں کشمیر میں ریسنٹلی دیکھی ہے. جیری مینڈرنگ کے ذریعے ہوم منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کشمیر میں ہم نے اس ایکسپیرینس کو جھیلا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں وہ جیری مینڈرنگ ہو جس سے آبادی کا تناسب کانسٹیٹوئنسیز میں کمیونل لائنز پہ خراب کیا جائے. دوسرا امپورٹنٹ سوال میرا یہ ہوگا, جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے جب 1947 میں اس ملک کے ساتھ الحاق کیا اور ہم اس ملک کا حصہ بنے, ہم نے کچھ پروٹیکشنز مانگی. آج وہ آہستہ آہستہ وہ ساری پروٹیکشنز ختم ہو رہی ہیں. پروٹیکشنز مانگنے کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم ہمارے فیصلے خود لے پائیں, کوئی خاص آبادی ہمارے فیصلے نہ لے پائے, کوئی خاص جیوگرافیکل علاقہ ہمارے فیصلے نہ لے پائے. 1947 سے لے کے ابھی تک آج بھی آپ دیکھتے ہیں, اگر یہ ڈیلیمیٹیشن نہ بھی ہو پھر بھی پروپورشن میں امبیلنس ہے. ایک ایم پی اٹھے تھے صبح وانبی, مرحوم جیٹلی جی, جہانی جیٹلی جی کے وانبی جو ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, نام ان کا یاد نہیں آ رہا ہے, ساؤتھ سے, وہ کہہ رہے تھے, خود انہوں نے کوٹ کیا ارون جیٹلی جی کو, اور یہ کہا کہ ارون جیٹلی جی نے 2001 میں یہ کہہ کے فریز کو جائز ٹھہرایا ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو, کہ انہوں نے کہا کہ پروپورشن جو ہے وہ امبیلنسڈ ہے, پروپورشن خراب ہے, اٹ از ٹلٹڈ ٹورڈز نارتھ. ساؤتھ کے ساتھ اگر ہم اس آبادی کے تناسب کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن کرے تو ساؤتھ کے ساتھ اور باقی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, and they will be at disadvantage. We don't want them to be at disadvantage because of this population proportion. میرا سوال یہ ہے, کیا آج 2026 میں وہ پروپورشن بیلنس ہوا ہے؟ پروپورشن آج بھی اتنا ہی خراب ہے. آپ یہ ڈیلیمیٹیشن کرے یا نہ کرے, اس کے باوجود بھی خراب ہے. It's tilted towards north. اور اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد it will further tilt towards north. اور ساری کی ساری طاقت جو ہے 4-5 ریاستوں میں ہوگی. اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد انڈینٹڈ جو نمبرز ہیں, یو پی, بہار, مدھیہ پردیش, راجستھان, مہاراشٹر اور گجرات مینلی, ان کے پاس تقریباً کل ملا کے 400 کے قریب سیٹس ہوں گے. اور جموں کشمیر کا فیصلہ یہ 4-5 ریاستیں اکیلے لے سکتی ہے.